اور اسلام کا نظام جہاد ایک انتہائی رحیمانہ اور انتہائی عادلانہ نظام جہاد ہے۔ لوگوں نے لفظ جہاد سے خار کھایا ہے، لفظ جہاد سے دلوں کے اندر ان کو ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، لفظ جہاد سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے یورپ نے بھی لفظ جہاد کو دہشت گردی کے معنی میں استعمال کیا، اور ہندوستان کے علم کے مفلسوں نے اور نہایت دینی اعتبار سے، مذہب و تاریخ کے اعتبار سے نہایت قلاش و بھکاری قوم نے جہاد کو استعمال کیا دہشت گردی کے معنی میں، اور جہاد کا مذاق اڑانا روز روز کا کام ہے۔ جہاد، اگر کسی آدمی نے مکان کہیں بنایا ہوا ہے تو کہتے ہیں یہ پراپرٹی جہاد ہے، یہ پراپرٹی جہاد ہے، یعنی وہ ہندوستانیوں کی زمین قبضہ کرنا چاہتے ہیں، بھارتیوں کی جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام بھی جہاد ہے۔ اگر کوئی لڑکی اپنے کالج کے ساتھی کے ساتھ محبت کر کے اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو وہ تمہاری بیٹی تمہاری بہن کا قصور ہے، ہماری بیٹی ہماری بہن بھی کرتی ہے تو ہم برداشت کر رہے ہیں، تمہاری بیٹی تمہاری بہن نے قصور کیا ہے تو دوسرے پر کیا الزام ہے؟ وہ لو جہاد کیسے ہو گیا؟ اور سیاست کرو تو سیاسی جہاد ہے، اگر اپنے کو بچانے کی کوشش کرو تو دفاعی جہاد ہے۔ اس ہر چیز کا نام جہاد رکھ کر اس کو موضوع مذاق بنایا ہے ایک قوم نے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ نادان ہیں، بلکہ سب جانتے بوجھتے ایک سسٹم ہے اس ملک کے اندر، ایک قوم کے دلوں میں جہاد کو نفرت کی نظر سے دیکھنا بٹھا دیں، ان کے دلوں میں اس کو بٹھا دیں۔ یہ ایک سازش ہے، ایک مسلسل بنایا ہوا نظام ہے جس کے تحت میں اصطلاحات بنانا اور اسے چالو کرا دینا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی ہسٹری آپ دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان تمام زبانوں کی ڈکشنریاں اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج تک کسی ڈکشنری میں یہ دہشت گردی اور ٹیررزم کیا ہے اس کی کوئی تعریف نہیں، دنیا کی کسی ڈکشنری میں اس کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ یہ لفظ کیوں چلایا گیا ہے؟ یہ صرف جہاد کو بدنام کرنے کے لیے چلایا گیا ہے، ورنہ اس کے کوئی معنی نہیں۔ بھائی دہشت گردی کس کو کہتے ہیں؟ اگر دہشت گردی فتنہ فساد ہے تو پبلک کر رہی ہے تو سرکار بھی کر رہی ہے، پبلک تو محدود طریقے پر کر رہی ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اور سرکاریں بڑے بڑے طاقتور ہیں اپنے حساب سے کر رہی۔ امریکہ نہیں کر رہا دہشت گردی، یورپین کنٹریز کا گٹھ جوڑ نہیں کر رہا ہے دہشت گردی، سب کر رہے ہیں۔ اگر جہاد نام دہشت گردی کا ہے تو سب سے بڑے مجاہد تو آپ ہی لوگ ہیں بھائی، مسلمان تو دوسرے تیسرے 10ویں درجے کے ہوں گے، اصل تو آپ ہی لوگ ہیں مجاہدین اس دور کے۔ اگر اس کا نام دہشت گردی کا نام جہاد ہے تو یاد رکھو جس لفظ کا نام، جو لفظ جہاد کے نام سے موسوم ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں الجہاد۔ الجہاد اس کے معنی ہیں اپنی تمام تر صلاحیت کو صرف کر دینا، اپنی طاقت کو صرف کرنا، اپنے پیسے کو صرف کرنا، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی استعدادوں کو صرف کرنا، اسے خرچ کر دینے کو اور راہ خدا کی تکلیفیں برداشت کرنے کو اسلام میں الجہاد کہا جاتا ہے۔ میں دین پر قائم رہوں اور اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا میرا پیدائشی حق استعمال کروں۔ الجہاد جہد سے بنا ہے، اور جہد کے معنی ہے مشقت اٹھانا، تکلیفیں برداشت کرنا۔ کاہے کے لیے کرنا؟ ہم مسلمانوں نے یہ لفظ کے یہی معنی استعمال کیے، اسلام میں اس کے یہی معنی ہیں اپنے پیدا کرنے والے، اپنے خالق اور مالک، جس کو ہم اپنا خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، حاکم مانتے ہیں، اس کی خوشنودی کے واسطے، اس کو راضی کرنے کے واسطے ہر مشقت کو گوارا کرنا، حتیٰ کہ اگر کوئی ہمیں اپنا یہ کام نہیں کرنے دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں بھی ہر مشقت کو گوارا کرنا۔ جہاد اس معنی میں بھی قرآن استعمال کرتا ہے، اس معنی میں بھی استعمال کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا
لنہدینہم سبلنا، یہاں پر جاہدو کے معنی کسی سے ٹکرانے کے نہیں ہے، یہاں پر لڑنے کے معنی نہیں ہے۔ فجر کو اٹھنا سخت سردی میں مشکل ہو تو مجاہدہ کرو، سخت گرمی میں ظہر میں مسجد جانا مشکل ہو رہا ہے تو مجاہدہ کرو، نامحرم سامنے آ جائے تو نگاہ جھکا لینا مشکل ہو رہا ہے، مجاہدہ کرو، تکلیف اٹھا لو، مشکل برداشت کر لو۔ حرام سامنے ہو اور اسے کھانے کو جی چاہ رہا ہے لیکن پتہ ہے کہ حرام ہے تو مجاہدہ کرو اور تکلیف اٹھا کے مت کھاؤ۔ کسب حلال میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے اور اس کے بغیر حلال نہیں مل پا رہا ہے تو مجاہدہ کرو اور مشکل اٹھا کے حلال ہی کماؤ، حرام کی طرف مت جاؤ۔ پوری زندگی میں اللہ کے دین پہ چلنے کے واسطے، اپنے عقیدے کے مطابق جس کو ہم سچا مذہب سمجھتے ہیں اس پر چلنے کے واسطے، جس کا آئین نے ہمیں حق دیا ہے، اسلام نے تو دیا ہی ہے، اللہ نے تو دیا ہی ہے، اس ملک کے آئین نے بھی یہ حق دیا ہے، ہر شخص اپنے پسند کے مذہب پہ چلے، ہر شخص اپنے پسند کا کپڑا پہنے، ہر شخص اپنے پسند کا کلچر اختیار کرے، کوئی جبر نہیں ہے دستور کے مطابق کسی کے اوپر، سب اپنی پسند سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی پسند یہ ہے جو ان کے نبی کا کلچر ہے اسے اختیار کرے، مسلمانوں کی پسند یہ ہے کہ اپنے دین کی تہذیب پر زندگی گزاریں، مسلمانوں کی پسند یہ ہے کہ وہی عقیدہ رکھیں جو عقیدہ کتاب و سنت کے اندر ہے۔ تو بھئی ہمارے لیے اس پر چلنا کیوں مشکل ہے؟ اگر مشکل ہو رہا ہے تو ہم مجاہدہ کرتے ہیں، اسی کو عربی میں الجہاد کہا جاتا ہے۔ اور کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہم چلنا چاہتے ہیں اور کوئی ہم کو چلنے نہیں دینا چاہتا ہے تو اس سے مٹبھیڑ ہوگی، اس مٹبھیڑ کو بھی اختیار کرنا عقل مندی ہے، ضرورت ہے۔ سارے دنیا کے قوانین میں اور ہمارے ملک کے قانون میں بھی یہ ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے پہ حملہ کر دے سکتے، دوسرا ہماری جان لینے پر آیا ہے، مال چھیننے پر آ گیا ہے، تو جان و مال کا تحفظ چونکہ بنیادی حق ہے اس لیے ہم اس پہ حملہ کر دے سکتے، قانون کہے گا کہ اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے۔ تو اگر ہمارے دین پر ہمیں چلنے نہ دیا جائے اور ہم کسی کے دین سے کسی کو روک نہ رہے ہوں اور وہ ہمیں روک رہے ہوں تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں ان سے اپنے کو بچانا پڑے گا، ان کے ظلم سے اپنی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اسی کا نام اسلام میں جہاد ہے۔ آپ اسلامی جہاد کی تاریخ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ تلوار اسلام نے کبھی کسی کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں اٹھائی، کبھی کسی کو مسلمان بنانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ جب بھی تلوار اٹھی ہے مظلوم کو ظلم سے بچانے کے لیے اٹھی ہے۔ پوری تاریخ پڑھو، 26 جنگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے ہیں۔ 10 سالہ مدینہ منورہ کی زندگی میں جنگیں ہوئی، اس سے پہلے تو ہوئی نہیں، اس سے پہلے تو صرف صبر 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 ہوتا رہا۔ ہجرت کے بعد دوسرے سال بدر ہوئی اور بدر سے پہلے 1-2 چھوٹی جھڑپیں ہوئیں، اس کے بعد بدر کی جنگ ہوئی اور اس کے بعد سے لے کے نبی کی وفات تک 26 جنگیں ایسی ہوئی، 26 جنگیں جس میں نبی خود شریک رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جگہ کی ہے اس کی تاریخ موجود ہے۔ اس تاریخ کو مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جہاد کے نام پر نبی نے کیا کیا تھا۔ آپ کو بھی تو نہیں معلوم نا جہاد کیا ہے، آپ اسی کو جہاد سمجھتے ہیں جس کو میڈیا جہاد کہتا ہے، آپ اسی کو جہاد سمجھتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے کہ جہاد کیا چیز ہے۔ نبی نے جو جہاد کیا تھا وہ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، آپ کو نہیں پتا ہے۔